نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخیہ روحانیہ دار سے میں خلیفہ میاں حضور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ میں اور اصحاب کہف کے اعمال کے کچھ ایک استعمال کے حوالے سے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس سے کہ آپ لوگ جان سکیں کہ اصحاب کہف کون تھے، کیا تھے، اور اصحاب کہف کے عامل جو ہوتے ہیں یا اصحاب کہف کے جو عامل ہیں وہ کس کس طرح سے اور کس کس چیز میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیں تو فوراً لوٹ جائیں اور ان کا رعب آپ پر چھا جائے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کا کتا کوئی چیز تھا یا کتا ہی تھا، لیکن اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ کتا ہی تھا اور دوسرا کوئی جانور شیر وغیرہ نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا ہی تھا اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ وہ زرد رنگ کا کتا تھا، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زرد مائل رنگ کا تھا، اور علامہ قلبی کا بیان ہے کہ وہ کتھئی رنگ کا تھا، اور بعض مفسرین نے اسے آسمانی رنگ کا بتایا ہے، جبکہ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا تھا، اور بعض اکابرین سرخ رنگ کا بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال اس کتے کے ہونے پہ تو اکثر بزرگوں کا اتفاق ہے، البتہ اس کے رنگ میں زبردست اختلاف ہے۔ اسلامی کتاب سے بہرحال یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن حکیم جیسی عظیم الشان کتاب میں بھی موجود ہے، اور وہ بزرگوں کی صحبت پانے کی وجہ سے کتا ہو کر بھی قابل احترام ہے۔ چنانچہ خالد ابن معا ان کا قول ہے کہ اصحاب کہف کا کتا عزیز علیہ السلام کا گدھا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے سوا کوئی جانور جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل نہ کرے گا۔ واللہ عالم۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد سے واقف ہے۔ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑے لوگ، اور یہ بہت تھوڑے لوگ وہی اللہ والے، وہی اولیاء ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازوں کو کھولا ہے۔ ثعلبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اصحاب کہف کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حکم ہوا کہ آپ ان کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ اپنے اصحاب میں سے آپ 4 صحابہ کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ 4 صحابہ ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیں، اور اس طرح اصحاب کہف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اصحاب کو ان کے پاس کیسے بھیجوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیجیے اور اس کے چاروں کونوں پر اپنے 4 صحابہ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بٹھا دیں، اور اس ہوا کو جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کی گئی طلب کریں اور اس کو حکم دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور ہوا ان 4 اصحاب کو اڑا کر لے گئی اور اس غار کے کنارے پہ لے جا کے انہیں چھوڑ دیا جہاں پر اصحاب کہف سو رہے تھے۔
جب صحابہ کرام نے غار کے منہ سے پتھر ہٹایا تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا اور اپنے سر سے غار میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ چاروں حضرات غار میں داخل ہو گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے انہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا۔ پھر ان صحاب نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، صحاب نے چاروں اصحاب کرام نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نوجوانوں، حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہلا کر بھیجا ہے۔ اصحاب کہف نے فرمایا کہ جب تک زمین و آسمان موجود ہیں تب تک ہر روز آسمان کے ستاروں کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے احباب پر، ان کے اوپر ایمان لانے والوں پر سلامتی نازل ہوتی رہے۔ یہ کہہ کے اصحاب کہف پھر سو گئے اور امام زمان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وہ سوتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہوا نے ان صحابہ کرام کو پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کہف کا احوال معلوم کیا تو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان کی گفتگو ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کی۔ یہ گفتگو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کو جو دعا دی اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میرے اور میرے اصحاب و انصار کے درمیان جدائی مت ڈالنا، اور ان کی جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے اور عام مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں مغفرت فرمانا، آمین ثم آمین۔ محمد بن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ اہل انجیل کے عقائد فاسد ہو چکے تھے اور وہ معاصی سے تجاوز کر گئے تھے اور حد سے زیادہ سرکش ہو چکے تھے۔ وہ بت پرستی اور شیاطین کے نام پہ قربانی کرنے لگے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین مسیح پر قائم تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بادشاہ بت پرست تھا اور شیطان کو نظر چڑھاتا تھا۔ ایک بار یہی بادشاہ اصحاب کہف کے شہر پہنچا۔ اس کے پہنچنے پہ اہل ایمان جتنے بھی تھے انہوں نے وہاں سے چلے گئے یا چھپ دیے، کیونکہ انہیں وہاں پہنچ کر بادشاہ نے تمام اہل شہر کو جمع کیا اور کہا یا تو سب بت پرستی اختیار کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو زیادہ تر لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے بت پرستی پہ آمادہ ہو گئے، لیکن جو لوگ صاحب ایمان تھے، ایمان میں پختہ تھے اور جن کی نظروں میں یہ دنیا ہیچ تھی، انہوں نے بت پرستی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے لوگوں کو بادشاہ نے قتل کرا دیا اور ان کے سروں کو شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ اہل ایمان میں ایک جماعت اصحاب کہف کی بھی تھی۔ جب اس جماعت کو مومنین کے قتل کی خبر ملی تو یہ لوگ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نماز و تسبیح و تحلیل کو سختی سے پکڑ لیا۔ یہ جماعت 8 افراد پر مشتمل تھی اور یہ سب لوگ اپنی قوم کے شریف لوگوں میں سے تھے۔ دقیانوس بادشاہ کو جب ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو طلب کر لیا اور ان کو بھی 2 باتوں کا اختیار دیا کہ یا تو بت پرستی قبول کر لیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ اس جماعت میں ایک شخص کا نام مکسل مینا تھا اور یہ عمر میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہمارا معبود تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے، ہم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے تم پر رحم آتا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا، لیکن میں تم کو کچھ مہلت دیتا، غور و فکر کے بعد مجھے جواب دے دو۔ اگر تم بت پرستی پہ آمادہ نہ ہو سکے تو پھر یقیناً تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ لوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور ہر ایک نے اپنے گھر سے
زاد راحلی اور ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا اور پھر یہ سب ایک غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ اس کتے کے بارے میں چند الگ الگ اقوال ہیں۔ کسی کا کہنا تھا کہ وہ راستے میں ملا تھا اور ان کے ساتھ لگ گیا۔ بعض روایت سے منقول ہے کہ یہ ایک چرواہا تھا، اس کا کتا تھا تو یہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ بہرحال وہ کتا جو تھا کسی بھی طرح سے اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا۔ یہ سب لوگ غار میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور کھانے پینے کا انتظام انہوں نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کے سپرد کر دیا جس کا نام یملیخا تھا۔ یہ نوجوان سب سے زیادہ خوبصورت اور چست و چالاک تھا۔ یہ مساکین کا لباس پہن کے بازار جاتا تھا اور کھانا وغیرہ خرید کر لاتا تھا، اور یہی نوجوان اپنے ساتھیوں کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتا تھا۔ جب یہ لوگ کافی عرصے تک اس طرح رہتے رہے تو ایک دن یملیخا نے آ کر اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی کہ بادشاہ ابھی تک ہم لوگوں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر سب ڈرے اور رنجیدہ ہو گئے۔ اس حال میں جب کہ وہ غروب آفتاب کے وقت ایک ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے، اس میں مصروف تھے کہ حق تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سب کے سب اچانک سو گئے، اور ان کا کتا جو غار کے منہ پر پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی سو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ کو علم ہوا کہ جو صاحب ایمان لوگ تھے جو بچے وہ لوگ اس پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دیوار تعمیر کر کے پہاڑ کی آمد و رفت کا راستہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں، اور اس طرح ان کی جان بادشاہ کے ظلم سے محفوظ رہی، اور بادشاہ نے دیوار تعمیر کرا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ دقیانوس کے گھرانے میں اس وقت 2 مرد تھے۔ ان دونوں مومن حضرات نے اصحاب کہف کے نام و نسب اور دیگر حالات ایک سیسے کی تختی پہ کندہ کرا کے محفوظ کر دیے، اور پھر اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو ایک مکان میں حفاظت سے رکھ دیا۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ ایک طویل مدت کے بعد اصحاب کہف جو اللہ کے حکم سے گہری نیند سو رہے تھے اچانک بیدار ہو گئے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم لوگ کتنی دیر تک سوئے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم، کسی نے کہا کہ 1 دن بھی نہیں، کسی نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہم کتنی دیر سوئے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوتے رہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ بھوک جو ہے وہ شدید لگ رہی ہے، تو یملیخا کو بازار بھیجو تاکہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور پھر اپنی بھوک دور کریں، کیونکہ یملیخا ہوشیار اور چست و چالاک تھا، اور بادشاہ ہماری تلاش میں لگا ہوا ہے، لہٰذا بہت ہوشیاری کے ساتھ جانے اور سامان خریدنے کی ضرورت ہے۔ اگر بادشاہ کو ہمارا سراغ مل گیا تو وہ ہم سب کو قتل کر دے گا۔ پھر یملیخا 1 روپیہ لے کر، جو اس کے پاس پیسے تھے اس میں سے وہ اس زمانے کا 1 روپیہ لے کر بازار روانہ ہوا، لیکن شہر پہنچ کر اسے ہر چیز بدلی نظر آ رہی تھی، اور یہ اس بنا پہ تھا کہ انہیں غار میں سوتے ہوئے کئی صدیاں بیت گئی تھیں۔ اہل شہر نے جب یملیخا کے پاس اتنا پرانا سکہ دیکھا تو بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ضرور اسے کسی جگہ سے دفینہ ہاتھ لگ گیا ہے اس کے۔ چنانچہ شہر میں ہر طرف اس بات کا چرچا ہو گیا، اور ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ وقت کو پہنچ گئی۔ بادشاہ نے وہ تختی جس پر اصحاب کہف کا نام کندہ تھا منگوائی، اور اس تختی سے تحقیق ہو گئی کہ یہ شخص اس جماعت کا ایک فرد ہے جن کے نام سے اس تختی پر درج تھے۔ بہت سے لوگ اس غار اور ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے یملیخا کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، اور اہل شہر کے وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر دوبارہ نیند طاری کر دی، وہ سب کے سب پھر سو گئے۔ یہ اصحاب کہف کے متعلق ایک تھوڑی سی تاریخ جو آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یہ کیا حقیقت تھی ان کی، کون تھے وہ لوگ
وہ ایسے صاحب ایمان تھے۔ عملیات کے حوالے سے اصحاب کہف کا عمل بڑا جلیل و قدر عمل ہے، کسی بھی طرح کے جادو جنات کے معاملات میں اور دیگر دنیاوی معاملات میں بھی بڑا پر اثر ہے، چونکہ یہ صوفیاء کرام سے اکابرین بزرگوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو اصحاب کہف کے وہ نام بتاؤں گا کہ وہ جو کیا کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یملیخہ، مقسلمینہ، تب یونس، کشافت یونس، ازرفت یونس، یوغانس بوس، وکلبہم قطمیر۔ قطمیر جو تھا ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ یہ اصحاب کہف، اس کا باقاعدہ جو آپ کا عمل ہوتا ہے اور بڑی خصوصی طور پہ اس کی ایک نیاز بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی نظر بھی ہوتی ہے جو عمل کے بعد کی جاتی ہے، وہ ایک خاص اہتمام ہوتا ہے جو ہمارے پیر و مرشد سے ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کو کیا اور اسی اہتمام کے ساتھ کیا۔ اب اصحاب کہف کا اگر کوئی عامل ہے تو وہ بہت سے فیوز و برکات اس کے حاصل کر سکتا ہے۔ میں چند ایک آپ کو یہاں بتاؤں گا۔ اگر اصحاب کہف کے نام کو لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں تو ہر طرح کی آفات بلائیات سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ اگر اصحاب کہف کے نام کوئی مکان کی یا کوئی بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے یا کوئی ایسی جگہ کوئی آفس آپ کا تعمیر ہو رہا ہے، اس کے چاروں کونوں میں آپ لکھ کر ڈال دیے جائیں تو مکان جنات وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہ اگر اس کو لکھ کر کسی کھیت میں دفن کر دیا جائے یا باغ میں لٹکا دیا جائے تو کھیت و باغ موذی جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی کہ فصل وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں چوہے لگ جاتے ہیں، کوئی اور دیگر خراب کر دیتے ہیں، تو وہ سب تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اصحاب کہف کے نام کو لکھ کر مال میں رکھ دیا جائے، یعنی جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں یا آپ کا غلہ ہے یا آپ کی دکان ہے یا آپ کا آفس ہے یا کوئی اور ایسی جگہ یا گھر میں، تو مال چوری ہونے سے محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں سے کوئی اگر دکان میں آپ کا کوئی سٹاف بھی ہے یا آفس میں ہے یا کوئی اور جگہ تو وہ چوری نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ انسان تو انسان، جنات بھی وہاں سے چوری نہیں کر سکتے۔ اکثر جو شریر جنات ایسے ہوتے ہیں وہ چوریاں بھی کرتے ہیں۔ اگر کوری ٹھیکری پر لکھ کر آپ کے ناموں کو لگاتار 7 دن تک کسی کنویں میں ڈالیں تو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کاغذ پہ لکھ کے آپ بھاگے ہوئے شخص کا نام اس کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ دیں اور اس کو لٹکا دیں ہوا میں تو انشاءاللہ اس کی خبر مل جاتی ہے، بھاگے ہوئے شخص کی، وہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کے نام کو سرکل وائز لکھ کر آپ گھر کے دروازوں پہ لگا دیں تو وہ گھر آج سے بلائیات و جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ چند ایک اس کے طریقے میں نے آپ کو یہاں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیٹ درد ہے اگر کسی کو ہو رہا ہے تو اصحاب کہف کے نام کو 7 بار پڑھ کر آپ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کسی جانور نے کاٹ لیا تو آپ اصحاب کہف کے نام کو 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں تو انشاءاللہ اس کا زہر، اس کی تیزی سے آپ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جیسے بچے ہیں پڑھنے میں کمزور ہیں یا کوئی حافظہ کر رہا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے آپ اصحاب کہف کے نام کو لکھیں۔ تو یہ اصحاب کہف کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات فراہم کی گئی، اس کے فیوز و برکات کیا کیا ہیں، کون کون سے نام۔ اب میں آپ کو اصحاب کہف کا عمل جو مکمل ہے، جو کس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے کہ جو لوگ عملیات کے شائق ہیں، جو عملیات میں کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحرمت یملی خواہ مقسمین تب یونس کشف تت کشافت یونس ظرفت یونس یوانس بوس وقلبہم قتمی واللہ قصد السبیل ومنہا جائرم ولو شاء اعدائکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ پورا اس کا عمل ہے جو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ تعداد ہے اور ایک ترتیب ہے، تب اس کی باقاعدہ سے اس کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔